الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، یقول هذا الذي كنت تحبه فيا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نیک صالحین بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، نبوت اور رسالت، حضور جب تشریف لائے اعلان نبوت فرمایا تو نبوت بھی ختم اور رسالت بھی اللہ نے حضور پہ ختم کر دی ہے، لیکن ولایت اور صاحب علم و کمال ہونا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. توجہ سے گفتگو سننے کی کوشش کریں. ولایت کا جو شعبہ ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. میں حقیقت میں ہی عرض کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کو کچھ سنانا ہے کہ ہم نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں. جو کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ہمیں ننگے بدن نمبر دیتا ہے گالیاں نکال کر، ہم نے کہا یہ بھی ولی ہے. جو مہینہ مہینہ غسل ہی نہیں کرتا، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے،
یہ تو پہنچی سرکار ہیں. جس کی ساری زندگی کی صورت، شکل، کردار اسلام کے خلاف ہے، اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ہم نے کہا یہ بابا جی بھی کمال کے ہیں. میرے بھائیوں، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الاولیاء والکاملین، سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، عرس ہوتا ہے سفر میں ان کے کچھ اقتباسات پیش کروں گا، کچھ ان کے حالات بیان کروں گا، قرآن و سنت کو ساتھ شامل کر کے، اور ان کی تعلیمات سے کچھ حصہ پیش کروں گا. تو آپ غور سے سنیے. قرآن و سنت کی روشنی میں ولایت میں 4 چیزیں اہم ہیں: علم، تقوی، اخلاص، اعمال صالحہ. توجہ، یہ 4 چیزیں کا مجموعہ ہے ولایت. نام ہے ولایت. علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اعمال صالحہ بھی ہوں. علم نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے. میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. نظام کیوں گڑبڑ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو پیر بنا لیا ہے. حضرت داتا حجویری کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کرنا. فرماتے ہیں غافل علماء سے بچو، جاہل صوفی سے بچو. 90% جاہل ہیں، سجادہ نشین ہیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جاہل صوفی سے بچو. تیسری بات، آپ ہم سب مبتلا ہیں، ظالم متکبر بادشاہ سے بچو. علماء جو غافل ہیں، جتنا دین کا کام کرنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے. ہم سب شامل اس میں. اور صوفی کثرت کے ساتھ، جاہل قسم کے لوگوں کا نام صوفی ہے. ان کے علم کی اہمیت ہی نہیں، اور بڑے فخریہ انداز سے کیا کہیں گے؟ بھئی اگر آپ شریعت کی بات کرتے ہیں چلے جاؤ مولویوں کے پاس، ہم تو طریقت والے لوگ ہیں. خدا کی قسم، جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ بابا فرید ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، داتا حجویری ہوں، سیدنا غوث اعظم ہوں، محدث اعظم پاکستان ہوں، حضرت سلطان باہو ہوں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں، پیر پٹھان ہوں، تاجدار گولڑا ہوں، محدث علی پوری ہوں. میں نام لیتا چلا جاؤں، برے صغیر پاک و ہند کے بزرگان دین کے بڑے بڑے نام، تو مجھے ان میں جاہل کوئی نظر نہیں آتا. ان میں مجھے پوری صف میں، اولیاء کاملین کی صف میں، مجھے جاہل کوئی نظر نہیں آتا. اور آج میں دیکھتا ہوں، میں کشمیر میں بیان کر آیا ہوں، سرحد میں کر آیا ہوں، سندھ میں بیان کر آیا ہوں، پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں، بہت سے شہروں میں بیان کر آیا ہوں، بڑے بڑے پروگراموں میں نے بڑے بڑے مزارات پہ حاضری دی. لیکن آج جو معاملہ ہے جاہلیت ہے.
اور داتا صاحب 1000 برس پہلے فرما رہے ہیں جاہل صوفیوں سے بچو، غافل علماء سے بچو، اور ظالم متکبر حکمرانوں سے بچو۔ خدا کی قسم 1000 برس پہلے داتا صاحب نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ جس بندے کو شریعت کے علم ہی نہیں ہے ہمیں کیا راستہ دکھائے گا؟ اکثریت ہم جاہل صوفیوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، جاہل صوفیوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، اور ظالم متکبر حکمرانوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے خدا کی قسم۔ داتا صاحب کو پڑھو، ایک عظیم نام ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء اولیاء کاملین جہاں حاضری دیتے رہے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ حاضری دیتے رہے، بڑے بڑے حکمران حاضری دیتے رہے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور داتا صاحب کا فیض بھی چلتا رہے گا۔ تو اب قرآن کو دیکھیے ذرا، قرآن نے کیا کہا؟ عمل کی بات کریں ذرا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بادشاہوں کے نام مٹ گئے، سلاطینوں کے نام مٹ گئے، سرمایہ داروں کے نام مٹ گئے۔ داتا صاحب کے پاس کون سی جاگیر تھی، کون سا سرمایہ تھا، کون سی بادشاہت تھی؟ 1000 برس کے قریب ہونے والا ہے۔ دن کو جاؤ رات کو جاؤ، رونق کی رونق ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے، لیکن آپ بادشاہوں کی قبروں پہ چلے جائیں۔ خدا کی قسم اس گناہگار نے فیصل مسجد میں حاضر ہوا، چلو ضیاء اللہ کی قبر پہ میں نے کہا چلو چلا جاتا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ قبر پہ مٹی پڑی تھی، جھاڑو دینے والا بھی کوئی نہیں، جھاڑو دینے والا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ ضیاء الحق جس کے پاس سارے عہدے تھے، اس کی قبر پہ جھاڑو دینے والا کوئی نہیں، اور یہ صالحین لوگ ان کی مزارات پہ جائیں، کیا رونقیں اور بہاریں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے عزیزان گرامی، دوسری بات، قرآن نے ایک بات کی ہے عمل کی، اور قرآن نے دوسری بات کیا کی ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے ولی کون مگر الا المتقون، ولی وہی ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ولی وہی ہے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ متقی کی تعریف کیا ہے جو علماء نے لکھی ہے؟ المتقی من اتقى من الشرک والمعاصی، متقی وہ ہوتا ہے جو شرک سے بھی بچ جائے اور جو گناہوں سے بھی بچ جائے، جس کا دامن شرک سے بھی پاک ہو، جس کا دامن گناہوں سے بھی پاک ہو، وہ متقی ہوتا ہے۔ میں نے کہا علم، اب دیکھیے ذرا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ انبیاء تبلیغ کرتے رہے، کوئی ایک نبی اس دنیا میں نہیں آیا جس نے تبلیغ نہ کی ہو۔ واللہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے دیکھے سجادہ نشین جن کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، کیا ہم اس کو پیر مان لیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ چونکہ بزرگان دین تمام کے تمام اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین ہوتے تھے، وہ تمام کے تمام تبلیغ کرتے تھے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ بزرگان دین تمام کے تمام اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ہم نے ہر ایک کو پیر بنا لیا؟ نہیں،
میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. مجھے قرآن کی میں نے الحمدللہ اس مسجد کے اندر 30 مرتبہ ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں. پہلے پارے شروع کر آخر تک میں نے 2 مرتبہ مکمل پڑھائی ہے. 30 مرتبہ اب 18واں پارہ چل رہا ہے. میں نے بہت ساری احادیث کا مطالعہ کیا. مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا مطلقاً ولایت کی بات ہو، علم کی بات نہ ہو. ہم بھٹک کیوں گئے؟ باپ دادا کا پیر ہے. اسلام نے اس کی نفی کی ہے. قرآن نے کہا یہ تو کافر بات کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جہاں لگے تھے ہم بھی وہاں چلیں گے. نہیں، اسلام کہتا ہے دیکھو، سوچو، غور کرو. اور علماء نے، پیران عظام نے لکھا ہے، کاملین لوگوں نے لکھا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ من سلک طریق المصطفیٰ. ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پہ چلنے والا ہو. خدا را مجھے سنے تو صحیح نا. میری بات اگر آپ کو غلط لگے، آپ کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، آپ میرے سامنے بات کریں. قرآن و حدیث سے، آپ شیخ الحدیث سے پوچھیں، آپ دنیا کے بڑے عالم دین سے پوچھیں کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے. ہم نے ولایت کے مفہوم کو غلط رنگ دے رکھا ہے. جو پیر صاحب کا بیٹا ہے پیر ہے، وہ ولی ہے. نہیں، رب کعبہ کی قسم، جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، جہاں تک میں نے دین پڑھا ہے، مجھے دین سمجھ آیا ہے، قرآن و سنت سے میں نے لیا ہے، مجھے یہی نظر آیا ہے. ولایت کے لیے 4 باتیں جو قرآن و سنت میں ہیں: علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اعمال صالحہ بھی ہوں. اعمال صالحہ بھی ہوں. ضرورت ہی نہیں ہے اعمال صالحہ کی. ہمارے پیروں کو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے ظالم بھی ہیں، مریدین سے کہتے ہیں بس تسی میرے مرید ہو، نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑو روزے کو. برملا شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کون؟ ہمارے پیر ہیں. اگر ہمیں علم ہوتا قرآن و سنت کی روشنی میں پیر کسے کہا جاتا ہے تو یہ حالات نہ ہوتے. ہم نے بھنگی چرسی کو، میں نے کئی لوگ دیکھے، بھنگی چرسی بابے لوگ ان کے مرید. اگر آپ کہیں تو میں دکھا سکتا ہوں دربار بنے ہوئے بھنگی چرسیوں کے. خدا را میرے مسلک کو سمجھو، میرے مسلک کی بات سنو. میں اہل سنت کے علماء کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا غور کرو، ذرا ہمیں قرآن و حدیث میں کیا ملتا ہے. داتا حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ بزرگ، جہاں پر، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی میں عرض کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں ولایت کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جو عالم دین ہے، ولی کامل ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے ہاں، اللہ کے ہاں کیا اعزازات ہیں؟ قرآن پڑھیں. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طرح ہیں، یہ بھی مجبور ہیں، کچھ ان کے ذریعے سے مل نہیں سکتا. نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے پہلے یہ زبور میں لکھ دیا ہے، میری جو زمین ہے اس کے وارث میرے اللہ والے بندے ہیں. جو نیک صالح بندے ہیں میرے زمین کے وارث وہ ہیں. اچھا، باپ مر جائے، بیٹا وارث ہو جائے تو بیٹے کو جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو کوئی حق نہیں ہوتا. قرآن نے وارث کہا ہے. دوسری آیت سنیں، تلکل، یہ تو فرما دیا زمین کے وارث ہم نے اپنے صالحین بندوں کو بنا دیا ہے. دوسری آیت سنیں، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنی اس جنت کا وارث اپنے متقی بندوں کو بنا دیا ہے. ہم نے جنت کے وارث اپنے متقی بندوں کو بنا دیا ہے. مطلقاً نہیں کہا جو متقی ہیں. پہلے فرمایا صالحین وارث ہیں زمین کے، یہاں اللہ فرما رہا ہے جو متقی لوگ ہیں وہ ہماری جنت کے وارث ہیں. ہم کہتے کچھ بھی نہیں.
آپ فرماتے اپنے حالات میں اپنے شیخ کامل کو وضو کرا رہا تھا. پیر صاحب شیخ کامل تھے تو تب وضو کرا رہے تھے. فرماتے میں وضو کرا رہا تھا تو دوران وضو خیال آیا دل میں، علی حجویری جب سب کچھ اللہ دینے والا ہے، توجہ ہے نا، جب سب کچھ اللہ دینے والا ہے کیا ضرورت ہے زندگی گزر جاتی ہے خدمت کرتے، یہ خدمت وہ خدمت وہ خدمت. تو آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا وضو کراتے ہوئے اپنے شیخ کامل کو، تو میرے شیخ کامل نے نظر اوپر اٹھائی، فرمایا علی حجویری دیتا سب کچھ اللہ ہے، دیتا ہمارے صدقے ہے. دیتا سب کچھ اللہ ہے اور دیتا ہمارے صدقے ہے. تو میرے بھائیو دینے والا کوئی شک نہیں اللہ ہے، لیکن اپنے صالحین بندوں کے ذریعہ سے اللہ دیتا ہے. بڑی بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں. داتا حجویری رحمت اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ذرا آپ غور فرمائیں، خواجہ اجمیری خواجہ خواجگان، آپ مدینہ طیبہ سے واپسی بغداد شریف چلتے چلتے جب یہاں پہنچے، جب لاہور میں پہنچے، فضا پسند آ گئی، آب و ہوا اچھی لگی، یہاں پر روحانیت نظر آ گئی، بیٹھ گئے ڈیرا لگا کے. ایک دن نہیں 40 دن بیٹھے رہے، عبادات میں مشغول ہو گئے. جب جانے لگے، جب داتا صاحب نے نوازا، جب داتا صاحب نے عطا کیا، تو خواجہ اجمیری کی زبان پہ کلمات نکلے جو مشہور زمانہ ہو گئے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. کیا کہا خواجہ اجمیری نے؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. خواجہ اجمیری حافظ قرآن اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین، اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین یہ کلمات کہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. میں کہتا ہوں، علماء اہل سنت سب کہتے ہیں سجدہ حرام ہے. عبادت کی نیت سے سجدے کے اعضاء لگا دیے پیر کے سامنے، کسی کے سامنے کفر ہے. اور تعظیمی سجدہ کر لیا مشابہت ہے تو یہ بھی حرام ہے. سے جھکنا یہ سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا عظیم ترین ہستی، ہمیں خبر نہیں کہ آپ کون ہیں. آپ فاروقی خاندان سے تعلق ہے، آپ کا بہت بڑا فیض ہے. جب آپ لاہور میں داتا صاحب کی مزار پہ جاتے تھے تو کس انداز سے جاتے؟ جب سامنے روڈ ہے وہاں سے جب چلتے تو آپ کوہنیوں کے بل دونوں زانوں لگا کے زمین پہ اس طرح بچوں کی طرح چل کے جاتے، اور جب واپس حاضری دیتے واپس ہوتے تو اسی انداز میں. کہا بہت بڑی شخصیت ہیں داتا صاحب. میں ایک اور حوالہ دیتا چلا جاؤں، افاضات یومیہ غالباً اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، دوسرے مسلک میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے. وہ کہتا ہے میں لاہور میں دانت ٹھیک کروانا تھا، آیا تو میں بادشاہوں کے مقبروں پہ گیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. اب ان کے بقول کیا کہتا ہے، جب میں داتا حضور حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ سینکڑوں ملائکہ داتا صاحب کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. سینکڑوں ملائکہ یہاں اس حالت میں کھڑے ہیں. اور علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. شب بیداری کرنی پڑتی ہے، دن اور رات اللہ کی فرما برداری میں گزارنی پڑتی ہے، شب بیدار ہونا پڑتا ہے، محنت مشقت کے بعد یہ مقام ملتا ہے. اور حضور اکرم نے 1400 سال پہلے فرمایا بندہ عبادت کرتے کرتے، آپ ذرا اس حدیث پہ غور کر لیں، فرمایا عبادت یتقرب الی بالنوافل، بندے کو قرب کب حاصل ہوتا ہے؟ جب فرائض کے بعد، واجبات کے بعد، سنن ادا کرنے کے بعد نفل زیادہ پڑتا ہے. تو جو پیر نمازی نہ پڑھے،
صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. میں آنکھیں بند کرنے والا وہ مولانا نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا. نہیں، میں آپ کو بچاتا ہوں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں. خدا را ڈاکو جو پیر ہیں ان کے ہاتھوں سے آپ ایمان نہ لٹائیں. اس حدیث کو دیکھیں، اللہ کا قرب کس حال میں ملتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یتقرب الی بالنوافل. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے قرآن کے بعد اس حدیث کا نمبر ہوتا ہے. الفاظ میرے نبی کی زبان کے اور مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. یتقرب الی بالنوافل، بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعہ سے، یعنی فرائض پہلے ہیں، واجبات بعد میں ہیں، پھر سنتیں ہیں، چوتھے نمبر پہ نفل ہیں. یعنی نفل اتنا پڑھتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے کان بن جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس طاقت سے سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جب عبادت کثرت سے کرتا ہے پھر میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. تو جو پیر صاحب نماز ہی نہ پڑھے، کھائے پیے یہاں، عیاشیاں یہاں کرے اور مریدین کو دھوکہ دینے کے لیے کہے میں تو نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں، مدینہ منورہ میں پڑھتا ہوں. قبلہ نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ خود بیان کیا. آپ سرحد میں تشریف لے گئے، ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی تھی. نماز پڑھی آپ نے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے علماء تھے. تو مولانا صاحب سے پوچھا مسجد بڑی خوبصورت ہے، نمازی کم ہے، کس نے بنائی ہے اتنا حسین مسجد؟ کہا پیر صاحب نے بنا، قریب گھر ہے، نماز پڑھنے نہیں آتے؟ کہا نہیں آتے وہ نماز پڑھنے. یہ میں پورے ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور مولانا نورانی کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. کہا ہم ملتے ہیں. گئے، ملاقات کی. آپ نے فرمایا حضرت آپ نماز پڑھنے نہیں آتے؟ کہا بس اللہ کا کرم ہے، میں نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں، کبھی مدینہ منورہ میں. تو مولانا نورانی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت، بے باک شخصیت، فرمایا حضرت نماز وہاں کی اچھی لگتی ہے، کھانا بھی وہاں کھا لیا کریں، کھانا بھی وہاں کھا لیا کریں. کھانا آپ یہاں کھاتے ہیں، سارے دنیا کے کام آپ یہاں کرتے ہیں، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میں نماز وہاں پڑھتا ہوں؟ پیر صاحب چپ ہو گئے. ہمیں بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہم نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا قرب ملتا ہے نوافل میں، فرائض بھی پورے ہو جائیں، واجبات بھی ادا ہو جائیں، سنن بھی ادا ہو جائیں، پھر نوافل میں پھر میرا قرب حاصل ہوتا ہے. جن کے پاس فرض ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیو آپ ذرا غور سے سنو، ذرا ایک کرامت بھی آپ کو سناتا چلا جاؤں. قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے. ملکہ بلقیس سلیمان کے نکاح میں آئی، یہ پورا واقعہ ہے. اس کا جو شاہی تخت تھا وہ 7 کمروں کے اندر مکفل تھا. یعنی یہ بڑا کمرہ ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اندر اور کمرہ ہے اس کے تالا لگا ہوا ہے، اندر اور کمرہ ہے تالا لگا ہوا ہے. 7 کمروں میں تخت، سب مکفل کمرے. تو آپ بیٹھے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. اور آپ کی جب بھی کچہری لگتی علماء سے پوچھیں، کسی مسلک والے سے، بہت بڑا اجتماع ہوتا. اور آپ کا جو تخت تھا ہوا میں چلتا تھا، ہوا میں پرواز کرتا تھا. میں نے پڑھا ایک جگہ پہ، مجھے حوالہ اب ذہن میں نہیں ہے، 6 لاکھ آدمی ایک وقت میں بیٹھ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے اجتماع میں آپ نے کہا مجھے تخت چاہیے. قرآن میں ہے، جن بولا مجھے اجازت ہو تو آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، چونکہ آپ کی محفل کئی دن مسلسل چلتی رہتی تھی. جنات بھی ہر وقت حاضر ہوتے، انسان بھی ہر وقت. نہیں مجھے جلدی چاہیے. تو آصف بن برقیہ آپ کے وزیر نے، صاحب علم نے، قرآن نے کہا صاحب علم اور ولی کامل،
حضرت سلیمان کا وزیر صاحب علم اور ولی کامل، مجھے اجازت ہو یہ جو آپ آنکھ کی پتلی ہے اس کے جھپکنے سے پہلے تخت یہاں ہوگا، قرآن میں ہے۔ اگر کسی اور کی بات ہوتی تو کبھی نہ مانتے، ہم مانتے کبھی نہ مانتے، یہ بات چونکہ قرآن میں ہے تو فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے آ گیا۔ حضرت سلیمان کے ولی امت میں سے یاد رکھنا، وہ امت کنتم خیر امہ نہیں ہے، کنتم خیر امہ بہترین امت حضور کی امت ہے، اور حضور کی امت کے جو علماء صالحین ہیں وہ انبیاء کرام کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا تو اس امت کی شان زیادہ ہے، اس امت کے نیک عالم صالح کی شان زیادہ ہے۔ تو ایک گورے نے جب یہ بات پڑھی، مطالعے میں لایا، اس نے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اہل علم دانش لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، کہا مجھے سمجھائیے یہ کیسا مسئلہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 7 کمروں میں مکفل تخت ہو، سینکڑوں میل کی مسافت پہ ہو، آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ دوسرے مسلک کے لوگ وہاں تبلیغی دورے پہ تھے، ان کے پاس پہنچا، وہ اپنے پاکستان میں لے آئے۔ میں مختصر عرض کروں توجہ کے ساتھ، یہاں اپنے علماء سے ملایا، مسئلہ حل نہ ہوا، اسے سمجھ نہ آئی بات، لاہور میں لے آئے۔ داتا صاحب کے مزار کے سامنے جب گزرنے لگا تو لوگ جا رہے تھے، اس نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہا یہاں تو دوسرے لوگ رہتے ہیں، مختلف رسومات کرتے ہیں، یہ تو بریلوی لوگ ہیں، ان کے ایک پیر کا بڑے کا مزار ہے۔ کہا میں نے جانا ہے۔ گورے نے کیا کہا؟ میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرے گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تجھے علماء کے پاس لے چلیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ جب اس نے ضد کر لی، یہاں پہنچا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب پہنچا تو ایک بزرگ چائے پلا رہے تھے۔ گورے سے کہا تم نے چائے پینی ہے؟ کہا پینی ہے، پلا دیں۔ تو انہوں نے اپنے کپڑوں سے کپ نکالا اور چائے پیش کی بزرگوں نے، تو وہ بزرگ کپ لیتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تمہیں چائے دی، بزرگوں نے، تمہارے ہاتھ میں کپ آیا چائے کا، تم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بس مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کہا آپ بتائیں تو صحیح۔ کہا مسئلہ حل اس طرح ہوا ہے، آخری بار یورپ میں اپنے گھر میں جس کمرے میں بیٹھ کر میں نے اپنے کپ میں چائے پی تھی، جس کپ میں نے چائے پی تھی، بزرگوں نے کہا کہ چائے پینی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اسی کپ میں مجھے چائے دی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ کپ تو میں نے میرا تھا، اپنے کمرے میں چھوڑ کے آیا، میرے آنکھ جھپکنے سے پہلے کپ کیسے آ گیا؟ یہ کپ کیسے آ گیا؟ کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ مختصر یہ اس کا نام فاروق احمد رکھا گیا، اور آج بھی اس کی قبر انور داتا صاحب کے سائے میں ہے۔ بزرگان دین زندہ ہے، لیکن بعض جو ہی علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، پھر وہ مرتے مٹتے نہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جو اللہ والے ہیں ان کا جسم تو جسم، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، میں اگر واقعات لوگوں کے سناؤں تو آپ حیران۔ میں رات میرے جگہ بیان تھا، تو میرے بیان کے بعد ڈاکٹر کھڑا ہوا، رات کی بات ہے، کچھ عرصہ مجھے لگتا تھا کہیں یہ دوسرے مسلک میں چلا جائے، تو اس نے کہا داتا صاحب کہ میں حالات سناتا ہوں، میں نے اپنے چشم دید کرامتیں دیکھی ہیں۔
تو میرے بھائیوں، آپ جائیں لاہور میں، داتا صاحب ضرور حاضری دیا کریں، حاضری دیا کریں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آپ میری بات جو میں نے بیان کی ہے غور سے سمجھنا، اس پہ تنہائی میں سوچنا کہ ہم نے کسے ولی بنا رکھا ہے؟ ہر نتھو پھتو خیرے کو ولی بنا رکھا ہے؟ نہیں، کردار بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، تقویٰ بھی چاہیے، اعمال بھی چاہیے، پھر ولایت ملتی ہے، ورنہ 2 نمبری ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، خدا را یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں درویشی بھی ہے عیاری۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم عیار لوگوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو ہاں شیخ کامل ہے، جو بزرگان دین ہیں ان کی قدموں کے نیچے جو مٹی ہے مجھ گنہگار کی آنکھوں کا سرما ہے، ان کی جوتی میرے سروں کا تاج ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ہیں ہمیں ان کو نہیں مانتے، میرا مسلک اجازت نہیں دیتا، میرے مسلک کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے، میں کیسے مانوں یہ بھی ولی ہے یہ بھی ولی ہے؟ نہیں ہے ولی۔ ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، تبلیغ کرنے والا ہو۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر و آمین ثم آمین۔